شاعر کیا کہتا ہے، محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، اور وہاں کا روضہ انور رہتے ہیں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، اور آخری شعر، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، جہاں ہو رابطے دل کے وہاں دوری نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مدینے میں، اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم خوار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتموا الحج والعمرة للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس مبارک سفر حج بیت اللہ کی تربیت سے متعلق یہ خصوصی مجالس منعقد کی گئی ہے، اور آج اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے۔ جن احباب نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے اور تیاری کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تیاری کو، حاضری کو، ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے پورے سفر کو اللہ پاک آسان فرمائے۔ اور جو حضرات تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں، ہر مسلمان کے دل میں طلب ہے، اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور دیدار نصیب فرمائے۔ چونکہ 2 دن ہیں ہمارے پاس، آج اور کل کا، تو کوشش کریں گے کہ مختصر وقت کو کارآمد بنائیں اور جانے والے احباب زیادہ سے زیادہ سیکھ کر کے جائیں۔ حج کے سفر میں 3 باتیں بنیادی ہیں دوستو۔ حج پر جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، حج کے دوران یعنی حج کا طریقہ کیا ہے، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے۔ جی، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں دوستو کہ حج پر جانے والے جو احباب ہیں ان کے سامنے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ کی روانگی پہلے مکہ مکرمہ کے لیے ہوگی، یا آپ کی جو ڈائریکٹ فلائٹ پہلے ہوگی وہ کہاں کے لیے ہوگی، مدینہ منورہ کے لیے۔ تو اگر مکہ مکرمہ پہلے جانا ہے تو اس کی ترتیب کچھ الگ ہوگی، اور اگر مدینہ منورہ پہلے جانا ہے تو اس کی ترتیب کچھ الگ ہوگی۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ حج کی تیاری کرنے والوں کو کچھ ضروری چیزیں اپنے ساتھ لینا چاہیے، اور یہ اس سفر کے اندر وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس احرام ہو۔ احرام کس کے لیے ہوگا دوستو؟ مردوں کے لیے۔ مستورات کے لیے ان کے اپنے کپڑے ہی احرام ہوتے ہیں۔ 2 چادریں پہننے کا حکم کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ ایسے چپل لینے ہیں کہ جس میں آپ کے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی واضح طور پہ نظر آئے، جس میں آپ کے پیر کے دونوں ٹخنے نظر آئے۔ درمیان میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے، دیکھیں یہ جو چپل کا درمیان والا حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہو، اس لیے عموماً کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو قینچی والی چپل ہے وہ لی جاتی ہے۔ تو مرد ایسی چپل لے لیں گے کہ جو قینچی والی ہو، چونکہ آج کل کمزوری زیادہ ہے، بعض شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ ایسی چپل لے کر جائیں جو پیچھے سے بھی فولڈ ہو سکے تاکہ پیر میں محفوظ رہے اور پیر بھی محفوظ رہے، لیکن درمیان کا حصہ بالکل کھلا ہوا ہو تاکہ ہڈی ظاہر ہو۔ مرد اپنے ساتھ ایک بیلٹ بھی رکھ لیں۔ بیلٹ کا مقصد کیا ہوگا کہ اس میں آپ اپنے ضروری ڈاکیومنٹس، کاغذات، فوٹو کاپی، مناسب کرنسی، یہ ضرورت کی چیزیں رکھ لیں۔ باقی بیلٹ پہننے سے احرام بھی خود بخود محفوظ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں ایک شرعی مسئلہ کہ بیلٹ اس نیت سے نہیں پہننا چاہیے کہ یہ میرے احرام کو محفوظ کر لے،
بیلٹ کو اپنی ضرورت کے لیے پہنے اور اس کے ساتھ احرام خود مضبوط ہو جائے گا. چونکہ وہاں موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور اس سال کا حج بھی بھرپور گرمی میں آ رہا ہے، اس لیے ایک چھتری اپنے ساتھ چاہے یہاں سے لے کر جائے یا وہاں سے، لیکن بے حد ضروری ہے، ورنہ وہاں کی دھوپ بہت زیادہ شدید ہوتی ہے جو متاثر کر دیتی ہے بعض دفعہ. اگر آپ کسی قسم کے خدا نخواستہ پیشنٹ ہیں، مریض ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے یا بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی قسم کی دوائی ہے، لازماً دوائی لے کر جائیں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ساتھ، ڈاکٹر کے پرچے اور دستخط کے ساتھ، یاد رکھیں. اس لیے کہ اگر آپ نے دوائیوں کی پیکنگ حاجی کیمپ سے نہیں کروائی تو ایئرپورٹ پر آپ کی دوائیاں واپس کر دی جائے گی. دوسری بات، بعض احباب جو پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی پاکستان میں دوائی مل سکتی ہے تو سعودی عرب میں کیوں نہیں ملے گی، وہاں جا کے لے لیں گے. لیکن مسئلہ دوستو یہ ہے کہ یہاں دوائی ہے پاکستانی روپوں میں اور وہاں دوائی ہے سعودی ریال میں. یہاں جو ہم اپنے میڈیکل والے سے کہتے ہیں نا 20 روپے والا وہ جو پونسٹان کا پتہ دیتا ہے پیناڈول کا، ہم کہتے ہیں یار پچھلے مہینے تو 15 کا لے کے گیا ہوں تاکہ یہ 5 کم کر دیں. لیکن وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا جب وہ آپ کو پیناڈول کا ایک پتہ دے اور کہے کہ 105 ریال ہو گئے، تب پاکستان کو انسان جی بھر کے دعائیں دیتا ہے. اس لیے یہاں سے دوائیاں لیں اور جتنے دن آپ کے ہیں ان دنوں کے حساب سے لیں، ڈاکٹر کی پرچی اٹیسٹ کر کے حاجی کیمپ سے اس کو پوری اس کی سیل کروا کے لے جائیں تاکہ معاملہ محفوظ ہو. ویکسینیشن کارڈ چونکہ سعودی عرب کے اپنے اصول ہیں، ملکی اصول ہیں، اور انہوں نے شرط لگائی ہے پوری دنیا کے ممالک کے لیے کہ اس بیماری کے ساتھ کوئی نہیں آ سکتا. سب سے بنیادی چیز جو وہاں پر نقصان دہ بن چکی ہے پچھلے سالوں میں وہ گردن توڑ بخار ہوتا تھا، جس سے ایک سال بہت بڑی تعداد میں حاجیوں کی اموات ہوئی تھی کئی سال پہلے. اب حاجی کیمپ کے اندر آپ کو انجیکشن لگائے جائیں گے، ویکسینیشن کی جائے گی. یہ یلو کلر کا کارڈ ہوگا، یہ ضروری لازمی طور پر آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کا پاسپورٹ، آپ کا ٹکٹ وہ آپ کے پاس محفوظ ہو. جب گھر سے نکلے تو سب سے آخری عمل آپ ایک مرتبہ دوبارہ اپنی یہ 2 چیزیں لازمی چیک کریں گے. نقدی یعنی کرنسی جو وہاں کی ہو، مناسب تعداد میں آپ کے کتنے دن کا سفر ہے، 40 دن ہے، 25 دن ہے، 20 دن ہے، جو بھی ہو، کرنسی کو پاکستان سے کنورٹ کر کے جائیں. یہ بات بھی سمجھ لیں، بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہے وہاں پر اس اعتبار سے بھی، اور وہ ہماری کرنسی کو زیادہ وقعت کی نظر سے اس وقت دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے پھر پریشانیاں ہوتی ہیں. یا تو آپ کے پاس آپ کا ATM کارڈ ہے لیکن وہاں بڑی بڑی لائنیں لگی ہوتی، کبھی ATM کام نہیں کر رہا، کبھی اس میں بیلنس ختم ہو گیا، مسائل ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں یہاں سے کر کے جائیں تو بڑی سہولت ہوگی. یہ ضروری چیزیں ہو گئی دوستوں. جی، قرآن کریم کا ایک مناسب نسخہ اپنے پاس رکھے. اگر آپ کے پاس ہینڈ کیری بیگ ہے جو آپ کے گردن کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس میں قرآن محفوظ رہے گا. سیفٹی پن احتیاطاً رکھیں. مستورات ایک جالی والا نقاب لے لیں. جالی والا نقاب اب یہ بہت عام ہو چکا ہے، چونکہ آگے ابھی ترتیب میں بات آ جائے گی کہ جب آپ نکلیں گے اور آپ نیت کر لیں گے عمرے کی یا حج کی تو اس کے بعد ضروری ہوگی احرام کی کچھ پابندیاں. تو مرد تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے سر کو کھلا رکھیں گے، اوپر سے بھی چہرے کو بھی. مستورات نے بالوں کو تو مکمل طور پہ ڈھکنا ہے، لیکن سامنے کا جو چہرہ ہے اس پر ایسا نقاب نہ ہو جو اس سے بالکل چپکا ہوا ہو. تو ایک جالی والا ہیڈ سٹائل کی چیز آتی ہے، وہ پہن لے. ہیڈ ہوتا ہے، اس کے ارد گرد نقاب ہوتا ہے، تو پردہ بھی رہتا ہے اور کسی قسم کا دم بھی لازم نہیں آتا. بہت عام چیزیں ہیں. ایک دستی بیگ ہو جس میں آپ کی ضرورت کی چیزیں، کاغذات وغیرہ، یہ سب موبائل وغیرہ اس میں رکھیں چھوٹا. دعاؤں کی کچھ ضروری کتابیں اپنے مزاج کے مطابق، یا اپنے امام مسجد سے علماء سے پوچھ لیں کون سی دعائیں مجھے لے جانی چاہیے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. ایک دستی تھرموس جس میں آپ پانی ڈال سکیں. سفر میں پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کا ضرور اہتمام کر لیں. جی اچھا جی، ایک اہم بات اس ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ اب
ہر ایئر لائن کے اپنے اصول ہوتے ہیں. آپ کے پاس کتنے kg کا لگیج بیگ آپ لے جا سکتے ہیں یہ پہلے معلوم کر لیں. کسی میں 20 ہے, کسی میں 23 ہے, کسی میں 30 ہے, جو بھی ہے نا, یہ تسلی پہلے کر لیں. اس لیے کہ ہمارا عموماً پاکستانیوں کا مزاج یہ کہ ہم سامان بھرتے ہیں بھرتے ہیں بھرتے ہیں بھرتے ہیں, اتنا ہو جائے کہ منہ تک آ جائے, پھر وہاں جا کے کاؤنٹر پہ مسائل ہوتے ہیں تو الجھتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں, غیبت بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ یہیں پر ہی مطمئن ہو کر کے حل کر لیں تاکہ آگے کوئی پریشانی بھی نہیں رہے. اصل بات کی طرف اب آگے بڑھیں گے دوستو, توجہ یہیں پر رہنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے اس سفر کو سمجھنا آسان ہو جائے. حج کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ کتنی ہیں؟ 3 قسمیں. ایک مسلمان بندہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس آسان الفاظ میں کہ 3 آپشن ہیں. یا تو وہ حج افراد کرے, یا حج تمتع کرے, یا حج قران کرے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ حج افراد, تمتع اور قران, قاف کے نیچے زیر. تینوں میں کیا فرق ہے؟ بہت دماغ کو حاضر رکھیے گا دوستو. حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اپنے وطن سے, ہمارا وطن کون سا ہے؟ پاکستان ہے الحمدللہ. اپنے وطن سے صرف حج کا احرام پہن کر اور حج کی نیت سے انسان جائے. لہٰذا مکہ پہنچ کر عمرہ نہیں کر سکتا بلکہ حج کا انتظار کرے گا. گویا آپ نے اپنے گھر سے جو احرام باندھا وہ صرف کس کا احرام ہے؟ حج کا احرام ہے. وہاں جا کے آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے. البتہ نفلی طواف جس کو کہتے ہیں کہ 7 چکر لگائیں 2 رکعت پڑھیں, نفلی طواف کر سکتے ہیں لیکن عمرہ نہیں کر سکیں گے آپ. یہ ہے حج افراد. دوسری قسم ہے حج تمتع. اپنے وطن سے عمرے کا احرام اور نیت کرے گا, مکہ جا کر عمرہ کر لے, فارغ ہو کر احرام اتار دے, پھر حج کے ایام جب شروع ہو تو وہاں مکہ سے حج کا احرام پہن لے. بات سمجھ گئے؟ فرق ہو گیا دونوں میں. پہلے میں عمرے کا نہیں ہو سکتا, دوسرے میں عمرہ پہلے ہوگا اور عمرے کے بعد پھر حج کا احرام ہوگا. تیسری صورت ہے حج قران, جس میں اپنے وطن سے عمرے اور حج دونوں کا ایک احرام پہن کر نیت کر لیں. یعنی احرام تو ایک ہی پہنے گا, 2 چادریں احرام کی پہن لے گا, لیکن اس ایک احرام میں نیت کرے گا کہ میں اس میں عمرہ بھی کروں گا اور اسی احرام میں حج بھی کروں گا. قران قرن کے معنی جوڑنے کے, تو ایک احرام میں دونوں کو جوڑ لیا. طریقہ کیا ہوگا؟ مکہ پہنچ کر پہلے عمرے کے تمام افعال سے فارغ ہو جائے, عمرہ کر لے, لیکن احرام نہ اتارے, احرام نہ اتارے, اور حلق یا قصر نہ کرے. حلق کہتے ہیں سر کے گنجا کرنے کو, قصر کہتے ہیں اگر بڑے بال ہیں 1 پور کے برابر کاٹنے کو. باقی عمرہ سب کچھ کر لے گا, طواف بھی کر لے گا, 2 رکعت نفل کر لے گا, صفا مروہ کی سعی کر لے گا, لیکن سر کے بالوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور احرام کی چادریں بھی نہیں اتارے گا. پھر کیا کرے گا؟ حج کا انتظار کرے گا. جب ایام حج آئے تو جا کر حج مکمل کر لے, پھر اس احرام سے فارغ ہو. بات سمجھ گئے؟ تو حج افراد میں صرف کون سا عمل ہوگا؟ جی حج ہوگا. حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوگا, احرام کھل جائے گا, پھر جب حج شروع ہوگا تو حج کا احرام باندھ دے گا اور حج کر لے گا. اس میں حج قران میں جو احرام باندھے گا اس میں دونوں کی نیت ہو جائے گی. پہلے عمرہ کرے گا لیکن عمرے کے بعد احرام نہیں اتارے گا, اور اسی چادروں میں جا کے پھر اپنا حج بھی پورا کر لے گا. اب یہ 3 قسمیں ہو گئی. تو اب آپ بتائیں کہ اس میں سب سے آسان قسم حج کی کون سی ہے؟ حج تمتع ہے. اس لیے کہ افراد میں ایک تو یہ ہے کہ عمرہ نہیں ہو رہا, تو ایک انسان ہوتا ہے پہلی دفعہ جا رہا ہے یا پھر پتہ نہیں کب آنا ہو, اب وہاں بیٹھے ہیں, حج میں 10 دن 12 دن 15 دن باقی ہے, احرام سنبھالنا مشکل, احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا, ساری باتیں اس میں جمع ہو گئی. ایک بات, حج قران میں عمرہ تو کر لیں گے لیکن احرام کی پابندیوں سے فارغ نہیں ہوں گے. احتیاط قدم قدم پر ہوگی, بال نہیں ٹوٹ جائے, ناخن نہیں کٹ جائے, خوشبو نہ لگ جائے, ساری باتیں.
تو آسان ترین حج کی صورت جو ہے وہ حج تمتع ہے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں سے پاکستان سے تقریباً جو حجاج اکرام جاتے ہیں وہ حج کی یہی صورت استعمال کرتے ہیں، اور بالخصوص جو فیملی والے ہو جن کے ساتھ مستورات ہو ان کو اسی صورت کو اختیار کرنا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا ہم اپنی اس تربیتی مجلس میں بھی حج تمتع کو لے کے چلیں گے، اور حج تمتع میں آپ نے سمجھ لیا کہ ہم پاکستان سے کراچی سے جو احرام باندھیں گے وہ کس کا ہوگا؟ عمرے کا احرام ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ چلیں. اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے چند ضروری الفاظ کو سمجھ لیں جو اس سفر میں آپ نے بار بار سننے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا سامنے آئے گا کہ کوئی بتانے والا، آپ کا گائیڈ، آپ کے گروپ لیڈر یا وہاں کوئی عالم کوئی لفظ کہے گا، اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کون سی لینگویج استعمال ہو رہی ہے، وہ تھوڑا سا سمجھ لیں. احرام تو آپ نے سمجھ لیا دوستوں. احرام مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں. ان 2 چادروں کا سفید ہونا افضل ضرور ہے، مستحب ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں. اگر کسی نے کریم کلر کی پہن لی، گرین کلر کی پہن لی، لائٹ براؤن کلر کی پہن لی، احرام وہ بھی ہے، پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سفید رنگ پسندیدہ ہے، افضل ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا التزام و اہتمام فرمایا. تو احرام کی 2 چادریں. اور مستورات کے لیے احرام کیا ہے دوستوں؟ ان کے اپنے کپڑے جو ہیں. دوسرا لفظ آپ سنیں گے تلبیہ. تلبیہ یہ وہ کلمات ہیں جو حج پہ جانے والے، عمرے پر جانے والے کلمات دہراتے ہیں بار بار. اور یہ کون سے کلمات ہیں دوستوں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تیسرا لفظ آپ حضرات اس میں سنیں گے، ابھی بھی بات آئے گی میقات کی. میقات کہا جاتا ہے اس جگہ یا اس پوائنٹ کو کہ جس تک پہنچنے کے بعد اب آگے آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، اور بغیر عمرے یا حج کی نیت کے آپ نہیں جا سکتے. اب ہمارے ہاں تو عموماً یہ کہ لوگ گھر سے حج کا احرام یا عمرے کا احرام باندھ دیتے، یا بہت زیادہ کیا تو ایئرپورٹ پہ جا کے باندھ دیتے ہیں. یہ احتیاط ہے اور اچھی بات ہے. لیکن آپ نے غور کیا ہوگا جو احباب پہلے جا چکے ہیں کہ جب جہاز اچھا خاصا سفر کر لیتا ہے تو پھر اناؤنس ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ بھئی میقات آ رہا ہے، جس نے ابھی تک احرام نہیں پہنا وہ احرام پہن لے. تو احرام دنیا کے وہ 5 مقامات ہیں جن کو میقات کہا جاتا ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد آپ بغیر احرام کے اور بغیر عمرے یا حج کی نیت کے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ میقات کون سے ہیں وہ ابھی آ جائیں گے. چوتھا لفظ آپ سنیں گے کس کا؟ یہ کیا لکھا ہے؟ مطاف. مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ، جہاں آپ نے گول چکر لگانے ہیں نا. ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر. اس فرش کو، اس گول سرکل کو مطاف کہا جاتا ہے. 5واں لفظ ہوگا طواف کا، جس کے معنی آتے ہیں گول گول گھومنے کے، چکر لگانے کے. 6واں لفظ آپ سنیں گے اضطباع. اضطباع کہتے ہیں کہ جب آپ حرم میں اتریں گے، نیچے حرم کے صحن میں طواف والی جگہ میں، تو مرد جس نے احرام کی چادر پہنی ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو کھول دے گا، یعنی احرام کی چادر اس کے نیچے سے نکال دے گا. تو یہ احرام کی چادر جب نیچے سے نکل آئے گی تو اس کو کیا کہا جائے گا دوستو؟ استباع کہا جائے گا. یہ مردوں کے لیے، چونکہ چادر انہوں نے پہنی ہے نا، لہٰذا وہ سیدھے ہاتھ کو ننگا کریں گے کندھے سمیت، نیچے سے چادر نکال کے اس کو یہاں پر ڈال دیں گے. تو اس عمل کو کہا جائے گا کہ یہ استباع ہے. جی 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 آگے چلیں. اچھا جی، 7واں لفظ حجر اسود.
حجر اسود کس کو کہتے ہیں؟ وہ سیاہ رنگ کا پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اندر لگا ہوا ہے. اور آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جو طواف شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ کے جس کونے سے، تو یہ کون سے کونے سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود والے کونے سے. خانہ کعبہ کے کل کتنے کونے؟ 4 کونے. مصافحہ کر لیے، بہت بڑی فضیلت والا ہے. اور یہ جب دنیا کے اندر آیا تو کہتے ہیں بالکل سفید رنگ کا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے گناہ اس نے اپنے اندر جذب کر لیے. جب بندہ بوسہ دیتا ہے نا تو یہ گناہوں کو اندر جذب کر لیتا ہے. اچھا جی، 8واں لفظ آپ سنیں گے استلام حجر. استلام، دیکھیں اس وقت یہ ممکن تقریباً نہیں رہا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں. رش بھی ہے، پھر پابندیاں ہیں، تو طریقہ یہی ہے. اور آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو دور سے کیا کرے؟ اس کا استلام کرے. دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے اشارہ کرنا، یہ استلام حجر کہلاتا ہے. 9واں لفظ آپ سنیں گے رمل. رمل کے معنی آتے ہیں تھوڑا سا ایسے اکڑ اکڑ کے چلنا، پہلوانوں کی طرح. یہ بھی مردوں کے لیے ہے. اور یہ طواف جب بندہ کرتا ہے عمرے کا تو طواف میں کل کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7. 3 جو شروع کے چکر ہیں اس میں رمل کرنا سنت ہے دوستو. کیا ہے؟ اگر رش اتنا زیادہ ہے کہ انسان سے ملا ہوا ہے جیسے بعض دفعہ، تو اس میں تو رمل ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اکڑ کے چلے. پھر نارمل چال چلے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. 10واں لفظ آپ سنیں گے مقام ابراہیم کا. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین دونوں پیروں کے نشان نقش ہے، آج بھی نقش ہے. وہ طواف کے دوران وہ جگہ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے 11واں لفظ آپ سنیں گے ملتزم. ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ اور اس کا جو کونا ہے، تو دروازے اور کونے تک کا جو حصہ ہے یہ ملتزم ہے. ابھی آ جائے گا، پریشان نہ ہو. 12واں لفظ حتیم. حتیم کہتے ہیں خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ سے باہر رہ گیا تھوڑا سا، اور اس کی نشاندہی کے لیے ایک گولائی میں ایک دیوار بنائی گئی ہے. تو یہ جو گولائی کے اندر کا حصہ ہے یہ بھی حقیقت میں خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. اگر یہاں نماز پڑھ لی ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر پڑھ لی. پہلے تو آسانی تھی آنے جانے میں، اب انہوں نے اس میں بھی نظم بنا دیا. 13واں لفظ آپ سنیں گے سعی. سعی کے معنی آتے ہیں چلنے کے. یہ سعی کا عمل کہاں ہوگا؟ صفا اور مروہ میں. 2 پہاڑیاں ہے، صفا سے مروہ جائے، پھر مروہ سے صفا ہے. 7 چکر لگانے ہوتے ہیں. اس عمل کو سعی کہا جاتا ہے. 14واں لفظ آپ سنیں گے میلین اخضرین. میلین اخضرین، 2 سبز رنگ کے ستون. سعی کرتے ہوئے جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو ایک گرین کلر کی لائٹ آئے گی، روشنی، اور اس سے آگے پھر ایک گرین کلر کی لائٹ. اس درمیان جو 2 گرین لائٹوں کے مابین حصہ ہے اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں. اور اس میں مردوں کے لیے حکم یہ کہ یہ دوڑ کر جائیں، مستورات نہیں. مرد حضرات دوڑ کر جائیں گے. جب دوسری لائٹ آئے تو اس میں نارمل چال میں آ جائیں گے. پھر مروہ سے جب صفا کی طرف آئیں گے پھر بھی یہ جگہ آئے گی. ان 2 کے درمیان دوڑتے ہوئے جائیں گے. 15واں لفظ آپ سنیں گے حلق یا قصر. حلق کہتے ہیں سر پہ استرا پھرا دینا، گنجا کرا دینا. قصر کہتے ہیں کہ ایک پور کے برابر بال لے لینا. اگر کسی کے سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ اگر ہم اس کو جمع کرنا چاہیں جمع کر دیے، اور پھر ایک پور کے برابر اس کے کونے سے ہم اس کو کاٹ دیں تو یہ قصر ہے. ورنہ اگر بال اتنے بڑے نہیں ہوں تو یاد رکھیں قصر نہیں ہو سکتا. آپ یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں مروہ پہ بہت سارے عرب بچے نوجوان قینچیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو ہم فقہ حنفی کو چونکہ فالو کرتے ہیں مسائل میں، یہ احتیاط کریں گے. تو وہ تو ایک ہلکا سا وہ قینچی کا وہ چلا لیتے ہیں، 10 ریال لیے ان کا کام ہو گیا وہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تک جو ہے اس پور کے برابر بال نہیں آئے ہوں گے کام نہیں ہو سکے گا. تو آپ نے تھوڑا سا لے لیا، 10 ریال تو اپنی جگہ پر گئے، پھر 700 ریال کا بکرا یا دمبا دم بھی دینا پڑے گا. تو اس سے بہتر نہیں ہے دوستوں کہ جا کے اس کو حلاق کو 10 ریال دے کے حلق کرا لیں اور کچھ دنوں میں بال آ جائیں گے دوبارہ.
جی اچھا، اب یہ جو الفاظ آپ حضرات نے 15 پڑھے نا، اب آپ دیکھیں احرام کس کو کہتے ہیں؟ مرد غیر سلی ہوئی 2 چادریں پہن لے، عورت کے لیے اس کا لباس ہی احرام ہے. یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میقات وہ مقام جس پر بغیر احرام کی حالت کے انسان نہیں گزر سکتا ورنہ دم دے گا، اور ایسے مقامات کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں. جی یہ دیکھیں دوستو، اب آپ کے سامنے میقات کے 5 مقامات. یہ نمبر 1 نظر آ رہا ہے، 1، یہ 2، 3، 4 اور یہ 5. پیچھے والے احباب کو نظر آ رہا ہے دوستو؟ نظر آ رہا ہے؟ یا قریب آ جائیں دوستو، تھوڑا سا قریب آ جائیں. یہ 5 نشانات ہیں دوستو. ان میں سے ہم نے چوتھے پر کیوں ریڈ کلر کا سرکل لگایا؟ اس لیے کہ ہمارے پاکستان والوں کا میقات ہے. پاکستان سے جب آپ کی پرواز اڑے گی تو وہ جس میقات سے گزرتی ہے اس میقات کا نام ہے یلملم. کیا نام ہے دوستو؟ یلملم نام ہے. یہ یلملم کا لفظ یاد رکھیں. یہ رہا دوستو، یمن اور اس رخ سے آنے والے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، مشرق بعید، یہ یلملم ہمارا میقات ہے. اور وہ باقاعدہ جہاز میں اعلان ہوگا، اناؤنس ہوگا کہ آپ کا میقات آ رہا ہے. تو اس سے پہلے آپ چادریں پہن چکے ہوں اور آپ نیت کر چکے ہوں. جی آگے چوتھا لفظ آپ نے سنا مطاف. خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ جگہ جہاں 7 چکر لگے، جو سفید رنگ کا فرش پورا ہے نا دوستو، یہ مطاف ہے. طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں اور 1 چکر کو شوط کہتے ہیں. یہ بڑا اہم فرق یاد رکھیں. بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ جی میں نے 1 طواف کر لیا اور میرا وضو ٹوٹ گیا. طواف کیا اور وضو ٹوٹ گیا، اب میں کیا کروں؟ اور انہوں نے 1 چکر لگایا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ چکر کو طواف نہیں کہتے. 1 دفعہ کے چکر کو کیا کہیں گے؟ شوط. 1 شوط. 2 لگائے تو 2 شوط. 3 لگائے تو 3 شوط. 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تب کہا جائے گا کہ میں نے کیا پورا کر لیا؟ طواف پورا کر لیا. جی استباع مرد کے لیے عمرے کے طواف میں سیدھے ہاتھ کو چادر سے نکال کے باہر کرنا. یہ سیدھا کندھا جو ہے چادر اس کے نیچے سے نکال کے الٹے کندھے پہ ڈال دیں گے. حجر اسود جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے اور جنت کا پتھر ہے جس کو بوسہ دیتے ہیں اگر ممکن ہو. استیلا میں حجر اسود کی سیدھ میں اس کی طرف کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دینا. جی رمل طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح ذرا اکڑ کر چلنا. مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نقش ہیں. یہ جب آپ طواف کریں گے انشاءاللہ تو درمیان میں یہ جگہ آ جائے گی. تو یہ جو گولڈن کلر کے حلقے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کا جو نشان نقش ہے جس پتھر پہ، وہ اس کے اندر محفوظ کیا گیا ہے. اور چونکہ بڑا بابرکت پتھر تھا، اسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، تو لہٰذا یہ یہاں پر محفوظ ہے. جی ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے سے لے کر دیوار کے کونے تک کا حصہ. دیکھیں یہ دروازہ ہے نا، ملتزم کا اصل علاقہ کون سا ہے؟ اس کونے سے لے کر کے آپ اس دیوار کے کونے تک، یہ اصل ملتزم کی جگہ. یہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں ہمیں دروازہ پکڑنے کا موقع مل جائے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس کی بھی برکات ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اصل ملتزم کا جو حصہ ہے جس پر دعائیں مانگنے اور قبولیت کی احادیث آئی ہے وہ یہ حصہ ہے، اس کونے سے لے کر کے اس بیچ تک، یہاں کونے تک. حتیم خانہ کعبہ کے ارد گرد گول چھوٹی دیوار ہے ایک جانب، جس کے اندر کا حصہ حقیقتاً خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گول دیوار ہے جو آپ کو اگر نظر آ رہی ہو، یہ گولائی کے اندر. تو یہ جو دیوار ہے اس کے اندر کا حصہ یہ بھی در حقیقت خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. جی سعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا.
ایک جانب صفا ہے، اس جانب مروہ ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے تو وہاں تک مروہ ہے، پھر مروہ سے آئیں گے یہ صفا ہے، اس طرح 7 چکر لگانا۔ میلین اخضرین، صفا اور مروہ کے درمیان وہ حصہ جس میں دوران سعی مردوں کو دوڑنا ہے، 2 سبز لائٹوں سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، یہ 2 سبز رنگ کی جو لکیریں بنی ہوئی ہیں، اس بیچ میں مردوں کو دوڑ کر جانا ہوتا ہے، صفا سے مروہ میں بھی اور مروہ سے صفا میں بھی۔ جی، حلق یا قصر، حلق یہ ہے کہ مرد فارغ ہو کر پورے سر کو منڈوائے، اور قصر یہ ہے کہ پورے سر کے کم از کم 1/4 بال ترشوا دے، جیسے مشین پھیر دیں، جبکہ عورتیں پورے بالوں کو جمع کر کے کنارے سے ایک پور کے برابر کاٹے گی۔ جی، یہ بات ختم ہو گئی دوستوں۔ اب آ جائیں، آپ کے سامنے حج کی کتنی قسموں کا تذکرہ ہوا؟ 3 قسموں کا، حج افراد، حج تمتع اور حج قران کا۔ اور عرض ہوا کہ اس میں سب سے آسان اور سہولت والی صورت وہ کون سی ہے؟ حج تمتع کی۔ ہم گھر سے جب نکلیں گے اس مبارک سفر میں تو زیادہ تر افراد کی نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حج تمتع کریں گے، اور اسی میں راحت ہے دوست۔ تو گھر سے تو صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے، لیکن نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر سے روانگی، سب سے پہلے جسم کی صفائی کر لیں، جسم کے زائد بال صاف کر لیں، مسواک وغیرہ کر لیں، اور احرام باندھ لیں۔ احرام کی 2 چادریں دوستو، جیسے ہم نیچے تہبند پہنتے ہیں نا، لنگی، اس طرح اس کو گول گول کر کے لپیٹ لیں اچھی طرح، اور لپیٹتے ہوئے اپنے دونوں پیروں کو کشادہ رکھیں دوستو۔ کشادہ اس لیے رکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم چونکہ اپنے شلوار پجامے میں چلنے کے عادی ہیں تو یہ تو چلنے میں کوئی دقت نہیں، لیکن جب آپ چادر گول گول باندھیں گے اور پیر آپ کے جڑے ہوئے ہوں تو ایسا ہے کہ جیسے آپ پارسل میں پیک ہو گئے بالکل۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب تو پیر اٹھے گا ہی نہیں، بڑی پریشانی ہوتی۔ تو اس لیے پہلے سے ہی جب پہننے لگے تو پیروں کو اچھا خاصا کشادہ کر لیں، چوڑا کر لیں، اور جب چادر لپیٹے تو اگر مرد کا پیٹ ہے تو تھوڑا سا اس کو اندر کر لیں باندھتے ہوئے، اور جب باندھ لیں تو پھر وہ خود بخود اپنی جگہ پکڑ لے گا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اور ایک چادر اوپر سے، جیسے سردی میں ہم شال وغیرہ پہنتے ہیں، اس طرح اپنے اوپر ڈال دیں، بس سر کو چہرے کو نہ ڈھانکے اس سے۔ گھر میں 2 رکعت نفل شکرانے کے بطور شکر کے پڑھ لیں۔ یہ جو 2 رکعت نفل احرام کے بعد پڑھتے ہیں نا دوستو، یہ شکرانے کے ہیں، شکر کے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، بطور شکر 2 رکعت نفل۔ تیسرے نمبر پہ سامان، بالخصوص پاسپورٹ، ٹکٹ، موبائل، کرنسی کا خیال رکھیں۔ اصل میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ مل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہے اور دعا ہو رہی ہے، تو بعض دفعہ انسان جب نکلتا ہے او ہو وہ تو پاسپورٹ گھر میں رہ گئی، اب واپس آئے، یا موبائل رہ گیا پھر واپس آنا، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تسلی رکھیں، نکلتے وقت سب کے لیے، بالخصوص گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ اگر گھر کے بزرگ موجود ہیں تو اجتماعی دعا ہو جائے اور سب مل کر دعا کر لیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم انفرادی طور پہ دعا ہو جائے، سب کو دل سے معاف کر لیں، اور جانے سے پہلے سب قریبی رشتہ داروں، متعلقین سے ملاقات کر لیں، اور سب سے اپنے لیے معافی کا طلبگار ہو جائیں۔ وقت پر ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اپنے شہر کی صورتحال سے تمام احباب اچھی طرح واقف ہیں، کسی بھی وقت کوئی راستہ بند ہو گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے دوستوں، اور ہر ایئر لائن کے حصول ہیں، تو آج جو آپ جس گروپ سے منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ترتیب میں ہیں، ان کی ترتیب کو مان کر چلیں۔ جلدی جانے میں پریشانی نہیں، وہاں بیٹھ جائیں گے، تسبیحات پڑھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے۔ لیٹ نکلیں گے تو پھر مشکلات کا اندیشہ ہے، اس لیے وقت پر انسان نکل جائے، اور کم سے کم 4 گھنٹے کا انسان وقفہ رکھ کر اپنے گھر سے چلا جائے تو اس میں عافیت ہوتی ہے۔ جی، ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، دیکھیں یہ ساری چیزوں میں اپنے دماغ کو تسلی کے ساتھ رکھیں۔ بعض دفعہ جب پہلی مرتبہ سفر ہوتا ہے، انسان ایک ٹینشن میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ نہیں، تسلی رکھیں۔ انشاءاللہ آپ نے سب چیزیں کی ہیں تو آپ ضرور جائیں گے، حرمین پہنچیں گے،
لائن لگ سکتی ہے، کچھ لوگ آپ سے آگے ہوں گے، کچھ پیچھے ہوں گے، ترتیب ہوگی. اپنے آپ کو نظام کا حصہ بنا دیں، دھکم پیل نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو. ان باتوں کا خیال رکھیں. جی، جب سارے مراحل سے، امیگریشن سے آپ کا سامان جمع ہو گیا، بورڈنگ کارڈ آپ کو مل گیا، آپ ویٹنگ ایریا میں آ گئے، بہت احتیاط کریں، نظروں کی حفاظت کا خیال رکھیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیں، ذکر میں مشغول رہیں، گھر والوں سے کوئی ضروری بات ہے وہ وقت ضائع نہیں کریں. اس کا دھیان. جب جہاز میں آپ کو بٹھا دیا جائے تو سب سے پہلے تسلی سے اپنی سیٹ کی پہچان کر لیں کہ آپ کے بورڈنگ کارڈ پہ آپ کی سیٹ کا نمبر کیا ہے، اور جو آپ کی رہنمائی ہو جائے اس پہ جا کے تسلی سے اپنے ہاتھ کا سامان اوپر رکھ کے پھر تسلی سے بیٹھ جائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب عمرے کی نیت کرنی ہے. دیکھیں حج تمتع ہے نا، ہم عمرے کا احرام باندھ کے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں چادریں تو آپ نے گھر میں پہن لی، اس لیے کہ ایئرپورٹ میں کبھی رش ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، تو گھر سے پہن لی. نیت نہ کریں. نیت کب کریں؟ جب آپ کی فلائٹ اڑان بھر لے، ہوا میں چلی جائے، وہ روانہ ہو جائے. اس لیے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں میں پڑھ لیا یا سن لیا کہ جی احرام پہن کے نیت، اب گھر میں نیت کر لی اور میسج آیا کہ جی آپ کی فلائٹ 10 گھنٹے ڈیلے ہو گئی، خدا نخواستہ. تو اب احرام کی نیت تو کر چکے ہیں، آپ پابندیوں میں آ گئے، اب 10 گھنٹے تک آپ اس پابندی کے ساتھ رہیں. اس لیے تسلی حوصلہ رکھیں. جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز اڑان بھر لیں، تو میقات میں یلملم میں کافی وقت ہوتا ہے، پھر بھی کبھی انسان کی آنکھ لگ سکتی ہے، سو جاتا ہے. اس لیے جیسے ہی آپ ہوا میں آپ کو لگے کہ بھئی فلائٹ اپنے وقت پر ہو گئی ہے، اب آپ نیت کر لیں. عمرے کی نیت کے الفاظ کیا ہے دوستو؟ یہ الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے، آسان سے ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. بس یہ اگر عربی کے الفاظ یاد ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو پھر کم سے کم اردو کے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور میری طرف سے قبول کر لیجئے. یہ، اور اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں. عمرے کی نیت میں الفاظ کے بعد ایک دفعہ تلبیہ بھی شامل کرنا ہے، تب آپ احرام کی پابندیوں میں اور عمرے کی نیت کو کامل کرنے والے. تو لہٰذا اس کے بعد پھر کیا کریں؟ ایک دفعہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بھی آپ پڑھ لیں ساتھ میں. تو اب کیا ہو جائے گا؟ آپ نے عمرے کی نیت کر لی، اور اب آپ سمجھ لیں کہ آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئی. اب آپ نے احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ بال نہیں کھجانے، داڑھی نہیں کھجانی، خوشبودار چیز سے اب اجتناب کرنا ہے آپ کو، ناخنوں کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے. یہ سب تسلی آپ نے رکھنی ہوگی، اب احتیاط کرنی ہوگی. اور اب زیادہ سے زیادہ کثرت سے وقتاً فوقتاً تلبیہ کا ورد رکھے. یہ سب سے افضل وظیفہ ہے جب تک بندہ خانہ کعبہ کو نہ دیکھ لے، اس وقت تک. تیسرا، نمازوں کی پابندی کریں. ایئرپورٹ میں تو نماز پڑھنی ہے، بعض دفعہ نماز کا وقت جہاز میں آ جائے گا. بعض ایئر لائنز نے اہتمام کیا ہے، جیسے ہماری سعودی ایئر لائن میں نمازوں کے لیے چھوٹی سی جگہ لیکن ہے بنی ہوئی ہے، تو اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو اس میں پڑھ لیں، یا آپ کو کوئی جگہ ملتی ہے کونے میں، قبلہ رخ کی تسلی کر کے اس میں اپنی فرض نماز پڑھ لیں. اور اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر، جس رخ پر بھی ہو، بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ لیں، اور پھر جب آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اتر جائیں گے تو وہاں جا کر اس نماز کو دوہرا لیجیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نماز کی پابندی کا اہتمام رکھیں، باقی تسبیحات تلاوت بھی ہوتی. جی، اب احرام کی ضروری پابندیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، غور کریں. مرد کا سر اور چہرہ دونوں، اور خواتین کو صرف چہرہ چھپانے سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک ہے؟
نمبر 2 ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے پرہیز. نمبر 3 سلے ہوئے کپڑے، پاؤں کی ہڈی چھپانے والے جوتے سے پرہیز. نمبر 4 خوشبو یا خوشبودار چیز سے پرہیز. دھیان رکھیں خاص طور پہ جہاز میں جو کھانا سرو ہوتا ہے نا، وہ جب کھانا لے کے آتے تو انسان استعمال کرتا، انہوں نے جو ٹیشو رکھے ہوتے ہیں تو وہ خوشبو والے ہوتے ہیں، عموماً توجہ نہیں ہوتی، تو انسان کیا کرتا ہے، فارغ ہوا اور اس کو نکال کے بہت تسلی کے ساتھ سونگ بھی رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں وہ گلاب کی روز کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہاتھوں میں بھی اچھی طرح پھیر لیا. خوشبو تو آ گئی لیکن پھر اب دم بھی دینا پڑے گا، تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط. نمبر 5 ہم بستری اور اس کے اسباب سے پرہیز. یعنی اگر شوہر بیوی ساتھ جا رہے حج کے اس مبارک سفر پہ، جوڑا ہے، تو اس قسم کی باتیں آپس میں نہ کریں جس سے اس طرح کی بے تکلفی پیدا ہو، یہ ممنوع ہو جاتی ہے احرام کے اندر. جی تلبیہ جہاز میں جتنا بھی وقت ہے زیادہ کثرت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک والا تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. جی یہ دوستوں وہ آ گئے 5 میقات. ابھی بات ہوئی نا آپ کے سامنے، یہ ہمارا پاکستان کا میقات ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یلملم لکھا ہوا ہے. یہ ہے قرن المنازل، یہ ہے ذات عرق، یہ ہے ذوالحلیفہ، اور یہ ہے جحفہ. دیکھیں دنیا کے 5 اطراف سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ 5 میقات بنا. اپنے میقات کا نام یاد رکھیں، یلملم کو. جی اب آپ میقات سے گزر کے جا کے جدہ ایئرپورٹ پہ آپ اتر گئے. اب وہاں 3 کام کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز جو کراچی ایئرپورٹ پر بیان ہوئی کہ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ ہے. چونکہ عموماً ہمارا ایک مزاج سا ہوتا ہے کہ بس میں پہلے جاؤں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تسلی اور صبر کے ساتھ ہر ایک کا خیال رکھیں. نمبر 2 شعبہ طب. بعض دفعہ وہ لوگ اپنے کوئی ویکسینیشن کا عمل ڈراپس وغیرہ پلاتے ہیں، اور ہمیں ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنی ناعاقبت اندیشی کا کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈراپس کہیں میرے منہ میں نہ ڈال دے، چلو کونے قدرے سے نکلتے ہیں. بھائی وہ بال کی کھال اتارتے ہیں، ایک ایک چیز کو نظر میں رکھتے ہیں. تو اس لیے ان غلط چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے. جو ان کی ترتیب طریقہ ہے اس پر انسان عمل کرے. خدا نخواستہ کوئی بے اکرامی ہو، بدنظمی، بدمزگی ہو، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. پاسپورٹ کی حوالگی، سامان کی وصولی، ٹکٹ وغیرہ کی تسلی، سامان، یہ سب ایک صبر اور حوصلے کے ساتھ انسان کام کرے. جی اچھا، اب آپ جدہ سے آپ کو مکہ لے جایا جائے گا. دیکھیں مکہ مکرمہ میں ایئرپورٹ نہیں ہے. مکہ جانے والوں کو کہاں اتارا جاتا ہے؟ جدہ. کیا وہاں سے مکہ کا راستہ بمشکل 50 منٹ کا ہے، 50 منٹ 1 گھنٹے کا. دیر سویر ہو جاتی ہے، گاڑیاں لیٹ آئی، جلدی آئی، ساتھیوں کو بٹھانے میں وقت لگا، سب چیزوں کو برداشت کریں، حوصلے کے ساتھ چلیں. اور جب آپ جائیں گے تو راستے میں ایک جگہ آئے گی جو جدہ اور مکہ کے درمیان ایسے بہت بڑا قرآن مجید ایک رحل کی شکل کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر آگے کسی بھی غیر مسلم کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے. ہم نے جا کر وہاں جو سب سے پہلا کام مکہ میں ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے. اس لیے کہ ہم نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ عمرے کا احرام باندھا ہے. تو ہم نے مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرنا ہے دوستو. جی چلیں آگے. اچھا، اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. 2 چیزوں کو سمجھ لیں گے وہاں: ہوٹل سے مسجد حرام تک کا راستہ اور مسجد حرام کے بڑے گیٹوں کی پہچان. چونکہ اگر آپ پہلے بارہا جا چکے ہیں تو ٹینشن نہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں سال کے وقفے سے چینج ہوتی جا رہی ہے وہاں پر. پہلے تو آپ یہ تسلی کر لیں کہ آپ کا ہوٹل جس جگہ پر ہے وہاں سے حرم جانے کے لیے کون سا راستہ سب سے سہل اور آسان ہے. آپ کے ساتھ فیملی ہے، ان کو بھی سمجھا دیں کہ بھئی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. آپ جب نکلے تو اس جگہ
ایک کام تو یہ کرنا ہے دوستو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ مسجد حرام کے جو بڑے بڑے گیٹ ہیں، آپ جانتے ہیں، ابھی نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اب آپ کا ہوٹل کسی نہ کسی گیٹ کی سمت میں ضرور پڑے گا. باب فہد ہے، باب ملک عبدالعزیز ہے، باب العمرہ ہے، باب السلام ہے، باب الفتح ہے، جو بھی ہے، تو وہ تسلی کر لیں کہ آپ کس گیٹ سے آئیں گے، کس گیٹ سے جائیں گے، یا کس گیٹ کے قریب قریب آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے. یہ سب چیزیں. جی، ہوٹل میں آپ جب پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے پورا گروپ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں. جگہ کی پہچان، سامان کی حفاظت، کمروں کی تقسیم ہوگی، اس میں بھی وقت لگ جاتا ہے. تسلی کریں کون سی فلور پر ہے، کون سے نمبر کا روم ہے، سامان آپ کا آپ کے پاس پہنچ جائے. یہ ہو گیا. اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستو، یہ اہم ترین بات ہے. خاص طور پہ جو پہلی دفعہ سفر کر رہے ہو، بڑے ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے. کہاں ہے حرم، کہاں ہے اللہ کا گھر، کہاں ہے خانہ کعبہ. ظاہر سی بات ایک مسلمان ہے، اللہ سب کو بار بار نصیب فرمائے. لیکن دیکھیں، ہم سنت اور شریعت کے مزاج کو سمجھیں. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور خود عمل کیا کہ آپ نے مکہ پہنچ کر آرام فرمایا. انسان تھکا ہوا ہے، احرام متاثر ہے، وضو کی غسل کی حاجت ہے، تو پہلے تسلی کے ساتھ اپنے کمرے میں کیا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، تھکاوٹ اتار لیں، وضو کر لیں اچھی طرح. اگر بہت گرمی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ احرام کی جو چادریں پہنی ہوئی ہے اس کو ہٹا کر پانی جسم پہ ڈال کے، صابن خوشبو والا استعمال تو نہ کریں، بلکہ کوئی بھی نہ کریں تو بہتر ہے، اور پھر وہی چادریں دوبارہ پہن لیں اگر وہ پاک ہو. اگر اس پر کوئی چیز دبا لگاؤ تو دھو بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے تسلی سے آرام کر لیں، ایک بات. اس کے بعد ترتیب بنائے کہ اب عمرہ کرنا ہے. اگر آپ پہلے جا چکے ہیں تو پھر اکیلے چلے جائیں، باقی ان ساتھیوں کو بھی لے جائیں جنہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا اجر بھی آپ کو ملے گا. اور آپ پہلی دفعہ گئے ہیں تو اکیلے مت جائیں حرم. گروپ لیڈر جو نظم بنائے، بھئی اتنے ساتھی اتنے ساتھی اتنے ساتھی، یا کسی عالم کے ساتھ جڑک رہ جائیں. ہم اتنا خرچ کر کے، اتنا وقت نکال کے جا رہے ہیں، تو ہر چیز ایک صحیح ترتیب پر ہو جائے دوستو. تو اس لیے عمرے کی ترتیب بنائے کہ عمرہ کیسے کرنا. ہوٹل سے مسجد حرام تک کے راستے کو ذہن میں رکھیں. ممکن ہے رش میں پہلی دفعہ انسان کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں آنا، بس وہی راستہ ذہن میں رکھیں، وہاں سے واپس آئیں. مسجد حرام کا نقشہ اور بڑے گیٹوں کی پہچان اپنے ذہن میں، جیسے یہ بات بار بار آ رہی ہے، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں. گم ہو جانے کی صورت میں واضح علامات کی نشاندہی. کیا مطلب؟ آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی دوستو، کارڈ ہوں گے گلے میں ڈالنے کا، ایک ایسا وہ ہوگا ریبن ٹائپ کی چیز جو آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی ہوگی. اس میں کیا ہوگا، سب چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اس کو اپنے ساتھ لگا کر رکھیں. اب اس کے بعد پھر مسجد حرام میں آپ کا داخلہ ہوگا، آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. جی، اب دیکھیں دوستو، یہ اوپر سے ایک نقشہ ہے. یہ باب ملک فہد ہے، باب عبدالعزیز، یہ وہ دو مین بڑے دروازے ہیں. عموماً ہمارے پاکستان ہندوستان کے حاجی انہی کے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہ باب صفا ہے، یہ باب السلام ہے، یہ باب الفتح ہے، یہ باب العمرہ ہے. بات سمجھیں؟ اچھا، اب ایک بات، ایک اصولی اعتبار سے جو حضرات جا چکے ہیں، آپ نے ایک بات آج کل سنی ہوگی کہ بھئی اب بغیر احرام کی چادروں کے نیچے حرم میں نہیں چھوڑتے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ جب تک آپ نے احرام کی چادریں نہیں پہنی ہوئی تو نیچے مطاف میں، طواف کی جگہ میں نہیں چھوڑیں گے آپ کو. رش کے لیے انہوں نے ایک حل ڈھونڈا ہے چند سالوں سے. تو ٹھیک ہے، احرام میں تو ہیں ہم تو جا سکتے ہیں، لیکن اب احرام والے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر دروازے سے داخل ہوگا. انہوں نے صرف باب ملک فہد کھولا ہوا ہے، باب عبدالعزیز کھولا ہوا ہے، اور صفا مروہ میں ایک دروازہ ہے باب السلام، یہ کھولا ہوا ہے. باقی دروازے کسی بھی اس کے لیے بند کر دیے گئے. تو اب باب ملک فہد کے قریب آپ ہیں اور احرام بھی پہنا ہوا ہے، تو آپ اسی دروازے کو استعمال کر لیں، ورنہ یہ ورنہ وہ. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟
اس کے علاوہ جو نارمل ڈریس میں کپڑوں میں ہے تو وہ نیچے مطاف میں نہیں اتر سکتے، وہ اوپر کی منزلوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں گے بہت زیادہ. تو جو دروازہ آپ کے استعمال میں ہے اس کا نام ذہن میں رکھیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی بتا دیں. جی اچھا، اب اندر جا کر عمرہ کرنا ہے. یہ دیکھیں بالکل آسان سی چیز ہے. عمرہ اور حج آسان ترین کام ہے دوستو. جس کو ہم سمجھتے ہیں نا مشکل ترین، یہ آسان ترین کام ہے. کتنے آسان ہے آپ دیکھیں. عمرے کا طریقہ، اس میں کل دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 کام کریں گے آپ کا عمرہ ہو گیا. اچھا، اس میں سے تلبیہ تو آپ پڑھ چکے ہیں دوستو. کہاں پڑھ چکے ہیں؟ جب آپ عمرے کی نیت کر رہے تھے، جہاز جب آپ کا اڑا، آپ نے عمرے کی نیت کی تو لبیک اللہم لبیک تو آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کام تو ہو گیا. اس کے بعد آپ مکہ پہنچے، سامان رکھا، وضو کیا، تیار ہو کر مسجد حرام میں آ گئے. مسجد حرام جس کے بیچ میں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، پوری مسجد کو اور اس کے صحن کو مسجد حرام کہا جاتا ہے دوستو. آپ اس میں داخل ہو گئے، یہ بھی ہو گیا حل مسئلہ. اب آپ اتریں گے نیچے عمرے کے عمل کے لیے مطاف میں. کہاں اتریں گے؟ مطاف. مطاف میں اتر کر آپ نے عمرے کا پہلا کام کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے. اور طواف میں کتنے چکر ہیں؟ 7 چکر. 7 چکر طواف کے، وہ پورے کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، زمزم کا پانی پینا ہے، صفا مروہ کی سعی یعنی کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر. حلق یا قصر کرنا ہے اور آپ فارغ ہو، کچھ بھی نہیں. تو یہ چیز ذہن میں رکھے. طواف 7 چکر، 2 رکعت نفل، پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے، نہیں تو کہیں بھی پڑھ لیں. کہیں بھی زمزم کا پانی وہاں کولر بنے ہوئے اس سے تسلی سے پی لیں. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لیں. مروہ سے نکلیں گے اس کے بعد جا کے سر کا حلق یا قصر جو بھی ہے، اگر بال آپ کے واقعی بڑے ہیں جس پہ مشین چل سکتی ہے تو قصر کرائیں، ورنہ حلق. مستورات 1 پور کے برابر بال کاٹ دے گی اور پھر آپ فارغ ہو جائیں گے عمرے کے احرام سے. سمجھ گئے دوست؟ دیکھیں اب طواف کی نیت اور طریقہ. اب دوستو عمرے کے طریقے کی ایک ترتیب آ رہی ہے تفصیل سے، بہت توجہ رکھیں. عمرے کی نیت ہم نے کی میقات سے پہلے، وہ وہاں شرط ہے، وہ تو ہو گئی. آپ مسجد حرام پہنچ گئے. مسجد حرام پہنچنے کے بعد ہم نے پہلا عمل عمرے کے لیے طواف کرنا ہے. اور طواف کی نیت کیا ہو، طواف کا طریقہ کیا ہے، وہ اب آپ دیکھیں. مطاف میں اترتے ہوئے اس لیے کہہ رہے کہ نیچے سیڑھیاں ہیں، اس سے نیچے آپ اتریں گے صحن میں. تو مرد کیا کر لے؟ استباع یعنی سیدھے کندھے کو ننگا کرنا مردوں کے لیے اس وقت جا کے کریں گے. بہت سارے حاجیوں کو آپ نے دیکھا ہو ایئرپورٹ میں پہلے سے سیدھا ہاتھ کھولا ہوا ہے، وہاں نہیں کرنا. جب مسجد حرام پہنچیں گے اور مطاف میں اتریں گے اس وقت آپ سیدھا ہاتھ نکال لیے. اور پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ نظر پڑے گی تو توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہر دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. توجہ تسلی کے ساتھ جو دل کی باتیں اللہ پاک سے عرض کر دی جائے، دعا کر لیں اور استباع کر لیا. اب چلتے چلتے آپ نے آنا ہے طواف شروع کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے کون سے کونے پر؟ حجر اسود والے کونے پر. حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اس کی طرف دونوں ہاتھ کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھوں کو بوسا دے. اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لے، جب آپ چلتے چلتے حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے نا، پہلے ایک لکیر بنی ہوئی تھی دوستو، جو پرانے احباب ہے وہ جانتے ہیں. ایک گرین کلر کے ٹائلوں کی لکیر تھی نشاندہی، لیکن پھر اس میں بڑی دھکم پیل ہوتی تھی. اب انہوں نے پورا صحن ایک جیسا کر دیا. تو آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے. جب پہنچیں تو پہلے طواف کی نیت کر لیں. اب وہاں پہ عمرے کی نیت تو ہو چکی ہے، طواف کی نیت. اللہم انی ارید الطواف
فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول کر لیں. کسی بھی زبان میں. چہرے کا رخ حجر اسود کی طرف کر لیں. بہت غور کیجئے گا دوستوں، چہرے کا رخ حجر اسود کی طرف ہو اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ بھی حجر اسود کی طرف ہو. یہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں. ٹھیک ہے، اور اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا. اچھا، 7 چکر لگانے ہیں اور شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. 7 چکر ہیں اور شروع کے 3 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ رمل. مستورات بھی کریں گے یا صرف مرد کریں گے؟ صرف مرد کریں گے. اچھا، جب آپ ایک چکر لگائیں گے تو حجر اسود سے چکر شروع ہو کے کہاں ختم ہوگا؟ حجر اسود پہ. تو جب حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر استلام کرنا ہے. یہاں ایک بہت بڑی غلطی، لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اپنے چہرے کا رخ حجر اسود کی طرف کرتے ہیں. نہ، اب چہرے کا رخ نہیں ہوگا، اب چہرہ سیدھ میں ہوگا، ہاتھ صرف اس طرح. بات سمجھ گئے؟ چہرے کا رخ صرف کون سے والی صورت میں ہے؟ جب شروع کر رہے ہیں آپ. اس کے بعد کسی چکر میں حجر اسود کی طرف رخ نہیں کرنا ہے دوستو، یہ خلاف سنت ہے. ہاتھوں کو اس طرح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو بوسا دیں اور پھر چکر لگا لیں. طواف کے بعد 2 رکعت نفل کی ادائیگی مقام ابراہیم پر اگر جگہ مل جائے، نہیں تو پورے حرم میں جہاں بھی پڑھ لیں. موقع ملے تو ملتزم پر دعائیں مانگ لیں، لیکن بہت رش ہوتا ہے، ٹینشن نہیں لیں، آپ چلتے رہیں. زمزم کا پانی پی لیں اور پھر آ جائے سعی کی جگہ پر. وہاں پہنچ کر سعی کی جگہ پر جب پہنچیں گے تو ایک پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں. یہ اصل میں ایک پہاڑی کا نام ہے دوستو. اب اس کو کم کرتے 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 تھوڑا سا حصہ اس کا بچ گیا ہے وہاں پہ. خیر، صفا پہ پہنچنے کے بعد اس اینگل سے، اس انداز سے کھڑے ہو کہ آپ کو خانہ کعبہ کا کچھ حصہ نظر آ جائے. بات سمجھ گئے دوستو؟ ابھی آ جائے گی سب چیزیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پہلے تو سعی کی نیت کر لیں. سعی کی نیت، اے اللہ میں سعی کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے، میری طرف سے قبول کر لیں. یہی الفاظ. یہاں بھی کیا غلطی ہوتی ہے کہ آپ سعی میں دیکھیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح بار بار ایسے ہاتھ ہلا رہے ہو. نہیں، استیلام یہ طواف کا خاصہ ہے، ہاتھوں کا اشارہ کرنا. سعی کے اندر کیا کرنا ہے کہ جب آپ سعی شروع کریں صفا سے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائیں. بات سمجھ؟ دعا کر کے ہاتھ پھیر لیں اور صفا سے مروہ کی طرف جائیں. اور جب صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے تو درمیان میں کون سا حصہ آئے گا؟ میلین اخضرین، اس میں دوڑ کر کے جائیں. چلتے چلتے مروہ پہنچ گئے. مروہ بھی ایک پہاڑی کا ٹکڑا ہے، وہاں بھی اس اینگل سے کھڑے ہو جائیں کہ خانہ کعبہ وہاں سے نظر نہیں آتا دوستوں. بس رخ اس کی طرف کر لیں، وہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں، پھر لیں، پھر صفا کی طرف آ جائیں. اس طرح چکر کر لگانے کتنے؟ 7. تو صفا سے اگر شروع کرتے ہیں تو 7واں چکر ختم کہاں پہ ہوگا؟ مروہ پہ ہوگا. مروہ پہ ختم ہوگا. وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جو آخری عمل ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ حلق ہے یا پھر قصر ہے. یعنی آپ وہاں سے نکل جائیں، قریب میں بھی دکانیں ہیں، آپ کے ہوٹل کے پاس بھی دکانیں ہوں گی، تو سر کا حلق کرا لے جو سب سے افضل ہے. اور اگر بڑے بال ہے تو مشین پھرا دیں. مستورات کہیں باہر بیٹھ کر بال نہ کاٹیں، سخت منع اور حرام ہے اپنے بال کسی کے سامنے کھولنا. ہوٹل کے کمرے میں جا کر وہاں قینچی ہوگی دوسری مستورات سے یا اپنے محرم مرد سے، جیسے بیوی ہے تو شوہر اس کے لیے بنا دے، ایک پور کے برابر بال لے کر اس کے برابر اس کو کاٹ دیں گے. جی، تو آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے. چلیں جی، اب دیکھیں دوستو، اب عمرہ طواف آپ نے شروع کیا تو سب سے پہلے چلتے چلتے کس کی سیدھ میں آئے؟ حجر اسود کی سیدھ میں. چہرے کا رخ کس کی طرف؟ حجر اسود کی طرف. ایسا ہی ہے نا دوستو، یہاں سے طواف آپ نے شروع کر دیا، چکر لگانا شروع کر دیا. اچھا، بیچ میں یہ دیکھیں، یہ جو حتیم کی دیوار آ رہی ہے نا، اس کے
پیچھے سے گزرنا ہوگا، یہ خیال رکھیں. اگر کوئی اس کے بیچ سے چلا گیا نا یہاں سے، طواف مکمل نہیں سمجھا جائے گا، دوبارہ دہرانا پڑے گا. تو اس طرح چلتے چلتے پہنچیں گے، پہلا شوط مکمل ہوا. یہاں جب پہنچ جائیں گے پھر آپ استلام کریں گے تو چہرہ بھی اس کی طرف کریں گے، صرف ہاتھوں کا رخ کر. اس طریقے سے آپ کرتے کرتے 7 چکر پورے ہو گئے. 7ویں چکر کے آخر پر بھی استلام کریں گے. تو اب آپ بتائیں کہ چکر ہو گئے 7 اور استلام ہو گئے 8. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مقام ابراہیم ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے. اگر یہاں جگہ مل گئی بہت اچھا ہے، نہیں تو پورے حرم میں جہاں آپ کو جگہ مل جائے 2 رکعت نفل پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے، چلیں. یہ ہے مقام ابراہیم کا وہ پتھر کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ قدمین مبارک کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ جی. اس کے بعد زمزم کا پانی تسلی کے ساتھ پیٹ بھر کے پی لیں، 2 گلاس 3 گلاس جتنے بھی ہوں، حوصلے کے ساتھ پی لیں اس کو. جی. اچھا، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے بعد آ کے پھر ایک استلام کر لیں. یہ بعض علماء نے لکھا ہے، صرف استلام کے لیے آ جائے اس کی سیدھ میں کھڑا ہو کر ایک دفعہ پھر ہاتھ کا اشارہ کر کے. تو اگر ہم اس کو بھی کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں استلام کتنے ہو گئے؟ 9 ہو جائیں گے. لیکن یہ مستحب ہے، کر لیا، نہیں تو انسان چلتا رہے، کوئی ایشو نہیں. جی. اب صحیح کے لیے آ جائے. صحیح کی جگہ میں صفا اور مروہ میں، یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہاں سے شروع ہونا ہے پہلا چکر، 7واں چکر جب آپ کا ختم ہوگا تو آپ مروہ پہ ہوں گے. جی. یہ دیکھیں، یہ ایک پہاڑی کا ٹکڑا ہے جس کو انہوں نے ابھی بند کر دیا ہے، ورنہ یہ پہلے کھلا ہوا تھا. اور اس طرح قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہو جائیں، ہاتھوں کا دعا کے انداز میں اس کی طرف اٹھا لیں اور یہاں سے صحیح کا عمل آپ شروع کریں گے. جی. یہ صفا سے مروہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں، وہ مروہ سے صفا کی طرف آنے والے لوگ ہیں. جی. اس بیچ میں یہ گرین لائٹ جب آ جائے، یہاں سے آپ نے دوڑنا شروع کرنا ہے. دوڑتے دوڑتے اس لائٹ تک آپ نے دوڑنا ہے، پھر آپ رک جائیں گے، پھر آپ نارمل چال چلیں گے. اسی طریقے سے وہاں سے واپس آتے ہو. جی. اس کے بعد پھر آپ کسی حلاق کو باربر کو تلاش کریں اور وہ آپ کے سر کا حلق کر لیں، اور یا قصر کر لیں، اور مستورات جو ہے وہ اپنی قینچیوں سے اپنے ہوٹل میں اپنے بالوں کا ایک پور کاٹ لیں. جی. بات سمجھ گئے؟ ہو گیا نا دوستوں؟ تلبیہ، مسجد حرم، طواف، 2 رکعت نفل، زمزم، سعی، صفا و مروہ، حلق یا قصر اور حلال. اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں، آپ کا عمرہ ہو گیا. جی. یہ کون سی مسجد ہے دوستوں؟ مسجد عائشہ. مسجد عائشہ. جب عمرہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے، اس عمرے کے بعد کبھی کبھی حج میں کافی دن باقی ہوتے ہیں، 10 دن، 12 دن، 15 دن. شروع کے احباب کے پاس بڑے دن ہوتے ہیں، تو کبھی بیچ میں 4 دن بعد، 5 دن بعد دل چاہا کہ بھئی چلو بھئی مرحومین کے لیے عمرہ کرنا ہے، والد صاحب کے لیے، دادی کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اب جو عمرے کا احرام باندھنا ہے وہ آپ اس کی نیت کہاں سے کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حد حرم سے باہر نکلیں. کس سے باہر نکلیں؟ حدود حرم سے باہر جائیں. اب حدود حرم سے باہر جانے کے لیے انہوں نے 4-5 مشہور جو مساجد ہیں وہ ہمارے پاس یہ آپشن ہوتے ہیں. اس میں سب سے جو قریبی جگہ ہے وہ تنعیم بھی کہلاتی ہے اور مسجد عائشہ بھی کہلاتی. آپ یہاں جائیں، احرام کی چادریں ہوٹل سے ہی پہن لیں، یہاں جا کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اس مسجد میں بیٹھ کر عمرے کی نیت کر لیں، تلبیہ پڑھ لیں اور آ کے مسجد حرام میں عمرے سے فارغ ہو جائیں. جی. یہ مسجد عائشہ کے اندر کا حصہ ہے. جی. دوسرا آپشن ہے کہ مسجد جعرانہ، جسے ہم کہتے ہیں بڑا عمرہ، چونکہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اہتمام سے عمرے کا احرام باندھا. یہ جگہ تھوڑی سی دور ہے، اور کوشش کریں وقت ہو آپ کے پاس تو یہاں سے بھی جا کر ایک دفعہ عمرے کی نیت کریں اور آ کر عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں. جی. یہ ہے مسجد حدیبیہ جو صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے. یہاں سے بھی نیت کر سکتے ہیں
تو لہٰذا یہ بھی تھوڑے سے فاصلے پر ہے، یہاں جا کر بھی انسان نیت کرے آ کے عمرہ کر کے فارغ ہو سکتا ہے. جی دن ہوں گے آپ کے پاس. اب حج کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں آپ کے حج گروپ کی ترتیب ہوگی کہ وہ آپ کو زیارات پر لے جائیں گے. اب جو بڑی بڑی مکہ مکرمہ کی زیارتیں ہیں تو اس میں اہم ترین زیارت جو ہے وہ غار حرا ہے، جہاں پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری ہے. یہ غار حرا کے اندر کا حصہ ہے، اور یہ پہاڑ پہ چڑھنے کا عمل ہے. جوان احباب ہے وہ تو کر لیتے ہیں، بزرگ بھی ہمت کرتے ہیں. اور اب اچھی خبریں یہ ہے کہ اب یہاں تک گاڑیوں کا سلسلہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے، راستہ بنا دیا گیا ہے. اور غار حرا تک جیسے سننے میں آ رہا ہے کہ چیئر لفٹ کی ترتیب بنا رہے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مری میں اور معلم جبا وغیرہ میں چیئر لفٹ ہوتی ہے، تو یہ ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی، ڈائریکٹ انسان وہیں پہنچ جائے. تو یہ غار حرا ہے جہاں پہلی وحی اتری ہے. جی یہ وہ پہاڑ ہے جس میں غار ہے. یہ غار ثور ہے دوستو. ہجرت پہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے رفیق خاص صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. 3 دن 3 راتیں آپ نے اس غار میں گزاری ہے، اور بڑی عجیب و غریب کیفیات ہے. یہ اس سے بھی زیادہ اونچائی پر اور خطرناک کیفیت میں ہے، لیکن اس تک بھی سننے میں آیا کہ راستہ تقریباً بن چکا ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے سرے پر انہی پتھروں کے پیچھے جو ہے وہ غار ثور ہے دوستو. جی اچھا یہ ہے جس پر انشاءاللہ کل بات بھی آئے گی. اور اچھا ہے کہ حج پر جانے سے پہلے جو گروپ والے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ یہ مقامات دکھا دیتے ہیں تاکہ ایک ذہنی تسلی ہو جائے. یہ منی ہے، اس میں خیمے ہیں، اور منی کی جو مسجد ہے مسجد خیف، یہ مسجد خیف منی کے اندر ہے، اور انسان اس کو بھی پہلے جا کے دیکھ سکتا ہے. جی آگے چلیں. یہ ہے مسجد نمرہ عرفات میں، میدان عرفات جہاں حج کا سب سے بڑا عمل ہونا ہے. عرفات کے میدان میں جو مسجد ہے وہ مسجد نمرہ ہے. اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں حج کا طریقہ آئے گا، مدینہ منورہ حاضری کا طریقہ آئے گا، اس میں ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی. اسی طریقے سے پھر آگے مزدلفہ ہے، اس میں مسجد ہے مسجد مشعر الحرام کے نام سے، وہ بھی سب باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی. تو بہرحال یہ وہ مکہ کی مشہور زیارات ہیں، اور زیارات تو خیر بہت زیادہ ہے، موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. تو یہ عمرے کی مجلس تھی. حج تمتع کے لیے جو حضرات جائیں گے عمرے کی ترتیب ان کے لیے یہ ہوگی. اب کیا ہوگا اس کے بعد ہم انتظار کریں گے اپنے حج کے آنے کا. جب حج کے ایام شروع ہو جائیں گے پھر اپنے ہوٹل سے حج کا احرام پہن لیں گے اور جا کر حج مکمل کر لیں گے. حج جب مکمل ہوگا، حج میں کتنے دن ہے، ہر دن کا عمل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ سب تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے کل کی مجلس میں آئے گی. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ حاضری کا طریقہ، آداب، وہاں کے دن راتیں کیسے گزارنی ہے، حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پہ سلام کیسے پیش کرنا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہماری کل کی مجلس کا حصہ ہے. اور مستورات کے لیے بھی چونکہ وہاں پروجیکٹر کا نظم تھا وہ بھی تھوڑا متاثر ہے، لیکن انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ وہاں بھی کل انشاءاللہ ترتیب بحال ہو جائے. اور باقی کوئی سوال و جواب کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کل کی مجلس کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو کل بھی اہتمام سے تشریف لائیں انشاءاللہ. اللہ پاک تمام احباب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور حج کے اس سفر کو آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.